کوئی اگر پوچھ لے آپ سے بھائی شرک کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہر طرف آج شرک کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ہم کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی باتوں کو ہم تسلیم کرنے لگتے ہیں، ہے نا، کہ بھائی وہ جو بندہ بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس لیے آج ہم شرک کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان سب باتوں کو آپ جو ہے سنیے، دل و دماغ میں اتاریے، اور الحمدللہ ہماری ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ میرے چینل پہ اس کو ڈالوں گا بھی انشاءاللہ۔ اگر یاد نہ ہو تو آپ لوگ وہاں سے آپ سورہ فاتحہ کو سن کے یاد بھی کر سکتے ہیں، اور شرک کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، آپ اس کو بھی سن کے یاد کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو سب سے پہلے سوال شرک کے حوالے سے ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کی کیا تعریف ہے؟ تو علامہ تفتازانی رحمہ اپنی کتاب شرح عقائد نصفی میں شرک کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں کہ کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ یعنی خدا اور واجب الوجود سمجھا جائے، ٹھیک ہے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ دو باتیں ہوئی۔ شرک کی تعریف سے معلوم ہوا کہ دو خداؤں کے ماننے والے، جیسے کہ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، یہ مشرک ہے، اسی طرح کسی کو خدا کے سوا عبادت کے لائق سمجھنے والا مشرک ہوگا، جیسے کہ بت پرست جو بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے ذہن میں بات بالکل آ گئی کہ بھائی کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ یعنی خدا اور واجب الوجود سمجھا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی دوسرے کی عبادت کی جائے۔ اب بات بالکل ذہن میں آ گئی کہ بھائی ہم اللہ والوں کو خدا تو نہیں سمجھتے ہیں، ہاں، جب خدا سمجھتے نہیں ہیں تو شرک کا کوئی صاحبہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرح کسی کو سمجھنا، یا اللہ کی طرح کسی کی عبادت کرنا، اور ہم اللہ والوں کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ خدا کی طرح اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر کے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تاکہ یہ راضی ہو جائے اور یہ اللہ سے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ خاص نیک بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا اور ہماری مرادوں کو پوری فرما دے گا۔ بس اتنی ہی سی بات رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائیں گی تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو شرک کی باتیں چل رہی ہے آپ خود بخود سمجھ جائیں گے یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات شرک کی کتنی اقسام ہیں، شرک کے کتنے اقسام ہیں؟ تو شرک کی 3 اقسام ہیں۔ کتنے اقسام ہیں؟ 3۔ نمبر 1 ہے شرک فی العبادہ، نمبر 2 ہے شرک فی الذات، اور نمبر 3 ہے شرک فی الصفات۔ کتنی اقسام ہے شرک کے؟ کتنے ہیں؟ نمبر 1 شرک فی العبادہ، یعنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ شرک فی الذات یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اور شرک فی الصفات یعنی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شرک فی العبادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو، کسی اور کو مستحق عبادت یعنی عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرتے ہیں، کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو پہلے نمبر کی جو بات ہوئی شرک فی العبادہ، اس سے ہم بچ گئے، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2 ہے شرک فی الذات۔
شرک فی ذات سے مراد ہے کسی ذات کو اللہ تعالی جیسا ماننا، کسی کو بھی اللہ تعالی جیسا ماننا، جیسا کہ مجوسی لوگ تو خداؤں کو مانتے ہیں۔ ہم تو خدا کو مانتے ہیں ایک خدا کو، ایک خدا کو ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مستحق عبادت نہیں۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہم شرک فی الذات سے بھی بچ گئے، ٹھیک ہے نا، شرک فی العبادہ سے بھی بچ گئے اور شرک فی الذات سے بھی۔ اب نمبر 3 پر آیا شرک فی الصفات، کیا آیا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ سب سے، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے نا۔ تو شرک فی صفات کیا ہے؟ کسی ذات و شخصیت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کے اندر، کسی آدمی کے اندر، کسی شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا ہے ویسا کسی دوسرے کے اندر ویسی صفتیں ماننا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اب اسی کو سمجھیں، اس کو ہی مین سمجھنا ہے۔ مین کس کو سمجھنا ہے؟ شرک فی العبادہ تو ہم سمجھ گئے کہ ہم عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتے ہیں۔ شرک فی الذات، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ دو چیزیں تو ہماری ہو گئی۔ شرک فی الصفات یعنی کسی کے اندر اللہ تعالی جیسی صفتوں کو ماننا۔ اب جیسے اللہ کریم ہے، کرم کرنا اس کی صفت ہے، اللہ رحیم ہے، رحم کرنا اس کی صفت ہے، اللہ ستار ہے، عیبوں کو چھپانا اس کی صفت ہے۔ تو ایسی چیزیں کسی دوسرے کے اندر ماننا، ایسی چیزیں کسی دوسرے کے اندر ماننا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، کرم کرنے والی صفت اللہ کے اندر ہے، تو عام لوگ بھی کسی پر کرم کر دیتے ہیں۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی، لیکن عام لوگ بھی کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی نبی میں بھی مانی جائے یا کسی ولی میں تسلیم کی جائے، کسی زندہ میں مانی جائے یا فوت شدہ میں یا کسی قریب والے میں تسلیم کی جائے یا دور والے میں، شرک ہر صورت میں شرک ہی رہے گا، جو ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کسی نبی میں، کسی ولی میں، کسی زندہ میں، کسی فوت شدہ میں، کسی قریب والے میں، کسی دور والے میں، ایسی صفتیں اگر مانی جائے تو وہ شرک ہی رہے گا، جو کہ ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم ہے۔ اب اسی چیز کو شیطان جو ہے سمجھنے سے ہمیں روکتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سمجھنے سے ہمیں روکتا ہے اور امت کے اندر وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ کریم ہے، رحیم ہے، یہ بھی کسی کو رحیم کہہ دیتے ہیں، کسی کو کریم کہہ دیتے ہیں، کسی کو مدد کرنے والا کہہ دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ شرک ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 پارہ نمبر 2، اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف و رحیم ہے۔ لوگوں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ رؤوف بھی اور رحیم ہے۔ اور قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 128 پارہ نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا یعنی بھاری ہے،
تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف اور ایک آیت میں کہا کہ نبی بھی مومنوں پر رؤوف، جو صفت رؤوف و رحیم والی اللہ میں، وہی باتیں یہاں بھی نبی کے تعلق سے بھی نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ تو شرک ہو جائے گا بھائی، اللہ بھی رؤوف و رحیم اور نبی بھی رؤوف و رحیم، اور یہ حدیث نہیں ہے کہ ہم اس کو جھٹلا دیں گے، اس کو غریب کہہ دیں گے، اس کو ضعیف کہہ دیں گے، اس میں کمی نکال دیں گے، راوی کے تعلق سے کچھ باتیں کر دیں گے، ایسا تو ہے نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، جیسا کہ اس آیت کو ماننا ضروری ہے ویسا ہی اس آیت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ مومنوں پر رؤوف و رحیم ہے، اور اس آیت میں کہا کہ نبی مومنوں پر رؤوف و رحیم ہے۔ اب دونوں میں معاملہ کیا ہے؟ شرک کا جو صاحب آپ کو نظر آتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ اس میں تطبیق یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے تو ذاتی طور پر ہے۔ کس طور پر ہے؟ ذاتی طور پر، یعنی اللہ کو کسی نے رؤوف و رحیم نہیں بنایا، اللہ کو کسی نے رؤوف و رحیم نہیں بنایا، وہ اس کا ذاتی ہے، کسی نے نہیں دیا۔ اور نبی اگر رؤوف و رحیم ہے تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا دی۔ رؤوف اللہ بھی، رؤوف نبی بھی، رحیم اللہ بھی، رحیم نبی بھی، کریم اللہ بھی، کریم نبی بھی۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کریم ہے تو یہ اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا، اس کو کسی نے کریم نہیں بنایا، اس کو کسی نے صفت نہیں دی، یہ اس کا خود کا ہے، یہ اس کا ذاتی ہے۔ اور نبی اگر کریم ہے تو ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ٹھیک ہے؟ نبی اگر کریم ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، رؤوف و رحیم ہے تو اللہ کی عطا سے ہے۔ تو ذاتی اور عطائی، اللہ کا جو ہے وہ خود کا ہے، ذاتی ہے، اور نبی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، عطائی ہے۔ جب یہ چیز پر ہم غور کر لیں گے تو شرک کی جو حقیقت ہے وہ بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں گی اور ہم سمجھ جائیں گے۔ عام آدمی بھی مدد کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں نے میری بڑی مدد کی، ہم کہتے ہیں اللہ نے مدد فرمائی، تو اللہ بھی مددگار اور مومن بھی مددگار۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے، فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 11 پارہ نمبر 26، اور بہت ساری سورت آیتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، بس سمجھنے کے لیے جو ہے بتا رہا ہوں میں، تاکہ ذہن میں ہمارے بات راسخ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 11 پارہ نمبر 26، اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا۔ اس کا معنی ہے یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے۔ مسلمانوں کا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر قرآن مجید میں سورہ تحریم آیت نمبر 4 پارہ نمبر 28 اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا معنی ہے بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل امین اور نیک لوگ اور مومنین مددگار ہیں۔ ایک آیت میں کہا کہ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے، اور ایک آیت میں کہا کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل امین بھی مددگار ہے، اور نیک لوگ بھی، اللہ والے بھی مومنوں کے مددگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ بھی مددگار، جبرائیل بھی مددگار، نیک لوگ بھی مددگار، تو شرک ہو جائے گا، ہے نہیں؟ صرف اللہ کی طرح ہم نے مددگار مان لیا جبرائیل کو، جبرائیل تو اللہ نہیں ہے، فرشتہ ہے۔
مسلمان جو مومن ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے، نیک لوگ بھی مددگار ہیں۔ تو شرک کا صاحبہ، شرک کے بارے میں دماغ میں خلش آ رہی ہے نا، جھجک سی محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی اللہ ہی مددگار، نیک لوگ ہی مددگار، اور دونوں چیزیں قرآن میں ہیں، دونوں چیزیں کس میں ہیں؟ قرآن میں ہیں۔ تو اب اس کی تطبیق اس میں کیا تطبیق ہوں گی؟ تو فرمایا گیا اس میں تطبیق یوں قائم ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اگر مدد کرتا ہے، اس کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت خاصہ ہے، تو یہ اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے مدد کرنے والا نہیں بنایا، اللہ کو کسی نے مدد کرنے والا نہیں بنایا، اس کا ذاتی ہے۔ اور جبرائیل اگر مدد کر رہا ہے تو اللہ نے یہ پاور جبرائیل کو عطا کیا ہے۔ نیک لوگ اللہ والے اگر مدد کر رہے ہیں تو اللہ والے کو یہ طاقت، یہ پاور، یہ قوت اللہ نے عطا کی ہے، تو وہ مدد کرتے ہیں۔ جب یہ چیز آ جائیں گی سمجھ میں ہمارے کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے، نیک لوگ بھی اللہ والے بھی مدد کرتے ہیں، تو اللہ جو مدد کرتا ہے یہ اس کا ذاتی ہے، اور نیک لوگ جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو طاقت ہے، اللہ نے دیا ہے تو پاور ہے۔ اللہ کی مرضی چاہے تو چھین لے، اللہ کی مرضی ہے چاہے تو، لیکن اللہ کے پاس مدد کرنے کی صلاحیت ہے، وہ کوئی چھین نہیں سکتا، کسی کے اندر مجال نہیں کہ اسے چھین لے، کیونکہ وہ اللہ کا ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں، اللہ کا ذاتی ہے، خود کا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا مدد کر رہا ہے تو اس کا خود کا نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ جب یہ چیزیں ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن شرک فی الصفات میں جو ہم اس کے وسوسے میں، شیطان کے بہکاوے میں جو آ جاتے ہیں، ہم اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، حدیث شریف میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا بے شک میں تمہارا سہارا اور تم پر گواہ ہوں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہے، اور بے شک مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الجنائز رقم الحدیث 1258 صفحہ نمبر 545 مطبوعہ شبیر برادر لاہور۔ ٹھیک ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، یعنی تم شرک نہیں کرو گے، میری امت شرک نہیں کرے گی، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے، کاروبار میں لگ جاؤ گے، دین سے دور ہو جاؤ گے۔ آقا فرماتے مجھے اس بات کا ڈر ہے، مگر تم کبھی بھی شرک نہیں کرو گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں۔ آج جو لوگ بات بات پر شرک کا فتویٰ لگا دے رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا کہنا، کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہم تمام کو دور و جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اس مقدس مہینے کے تمام تر فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور اکبر تعالیٰ بولنے میں کوئی غلطی ہو اپنے حبیب کو سے معاف فرمائے۔ توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی نشست یہیں پہ